السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج جو بیان کر رہے ہیں صرف تاریخ، کیونکہ یہ کربلا کا جو واقعہ بنا، یہ جھگڑا کب سے تھا، یہ بنا کیوں؟ حضرت عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ حضرت ہاشم بڑا لڑکا، عبد شمس پہلا لڑکا، اور نوفل تیسرا نمبر کا، اور سب سے چھوٹا جو تھے ان کا نام مطلب ہے۔ اپنے باپ کے بعد قوم کے سردار ہوئے، ان کو مجبرون کہتے ہیں۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف یعنی ہاشم کا نام عمرو ہے۔ ہاشم اس لیے مشہور ہوا، یہ لقب پڑا، مکہ میں سب سے پہلے انہوں نے روٹیوں کو شوربے میں توڑ کر اپنی قوم کو کھلایا۔ اسی کے متعلق شعر کہا، وہ عمرو جس نے اپنی قوم کو روٹی چور کر کھلائی، جبکہ مکہ والے سخت قحط میں مبتلا تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ہاشم اور عبد شمس عام پیدا ہوئے تھے۔ جو پہلے پیدا ہوا تھا اس کی ایک انگلی دوسرے انگلی کی پیشانی سے چمٹی ہوئی تھی، اس لیے اسے کاٹ کر دونوں کو علادہ کیا گیا۔ اس قطع سے خون بہا، اس پر یہ شگون لیا گیا کہ ان کے درمیان خون ریزی ہوگی۔ اپنے باپ عبد مناف کے بعد حضرت ہاشم کعبہ کے متولی ہوئے، اور حاجیوں کے لیے پانی اور قیام کا انتظام ان کے متعلق ہوا۔ جب حضرت ہاشم نے اپنی قوم کی دعوت کی تو اس پر بنو امیہ بن عبد شمس دل میں ان کی طرف سے حسد پیدا ہوا۔ یہ بھی دولت مند تھا، بنو امیہ بن عبد شمس یہ بھی دولت مند تھا۔ اس نے اگرچہ بڑے اہتمام سے اپنی قوم کی ویسے ہی دعوت کی جیسے حضرت ہاشم نے دعوت کیے تھے، مگر وہ بات نہ ہو سکی جو حضرت ہاشم سے بنائی۔ قریش کے بعد لوگوں نے اس کا مضحکہ کیا، وہ سخت برہم ہوا اور حضرت ہاشم کا دشمن ہو گیا۔ مطالبہ کیا اس کے متعلق پنچایت سے فیصلہ لیا جائے۔ ہاشم نے اپنی بزرگی اور عزت کی وجہ سے اس بات کو برا سمجھا، مگر قریش نے پیچھا نہ چھوڑا اور انہیں جوش دلا کر اس بات پر آمادہ کر لیا۔ ہاشم نے کہا، میں اس شرط پر اس معاملہ کو پنچایت کے سپرد کرتا ہوں، تم کو سیاہ گردن کی 50 اونٹنیاں مکہ کی تلبی میں ذبح کرنا پڑے گا، اور 10 سال کے لیے مکہ سے ترک وطن کرنا پڑے گا۔ امیہ نے یہ شرط مان لیا، اور اب دونوں نے خان الخزائی کو اپنے درمیان حکم بنایا۔ اس نے حضرت ہاشم کے حق میں فیصلہ کیا۔ ہاشم نے امیہ سے اونٹنیاں لے کر ان کو ذبح کیا اور حاضرین کی اس سے دعوت کی، اور امیہ ملک شام چلا گیا۔ 10 سال وہ وہاں رہا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں یہ پہلا دشمنی تھا، اور یہی دشمنی کربلا میں پہنچ گیا۔ پہلا دشمنی بنو ہاشم اور بنو امیہ، اور آخری دشمنی امام حسین علیہ السلام اور یزید پلید، اور اب یہی دشمنی قیامت تک چلتا رہے گا۔ دوسرا جھگڑا حضرت عبد المطلب بن ہاشم اور حرب بن امیہ نے اپنے تعمیر جھگڑا۔ حرب کا بیٹا ابو سفیان سرکار دو عالم۔ چوتھا جھگڑا یا جنگ ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ 5واں جنگ یا ظلم
امیر معاویہ کا بیٹا یزید اور امام حسین علی مقام، قاسم کے بیٹا حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ادھر دشمن کے نسل عبد شمس کا بیٹا امیہ کا بیٹا حرب کے بیٹا ابو سفیان کے بیٹا معاویہ کا بیٹا یزید 60 ہجری، اسی سال معاویہ کو مرض موت لاحق ہوا اور یزید بلا بھیجا اور کہا بیٹا میں نے زحمت مشقت سفر سے بجا لیا تیرے لیے، ہر امر کو سہل کر دیا تیرے لیے، دشمنوں کو میں نے رام کر دیا تیرے لیے، عرب کی گردنوں کو میں نے جھکا دیا تیرے لیے، میں نے جو کچھ جمع کیا ہے وہ کسی نے نہ کیا ہوگا، مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ امر خلافت جو تیرے لیے محتم ہو چکا ہے، قریش میں سے 4 شخصوں کے سوا کوئی تجھ سے اس باب میں نظر کرے گا۔ پہلا حضرت امام حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر۔ ان میں سے عبداللہ بن عمر کا تو عبادت نے کام تمام کر دیا ہے، اور جب دیکھیں گے کہ ان کے سوا کوئی باقی نہیں رہا، وہ بھی تجھ سے بیعت کر لیں گے۔ اور حسین بن علی کو عراق کے لوگ جب تک فروز پر آمادہ نہ کر لیں گے، ہرگز نہ چھوڑیں گے بھی، اگر تجھ پر خروج اور توا پر قابو پا جائے تو درگزر کرنا۔ ان کو قرابت کربیہ حاصل ہے اور بہت بڑا حق رکھتا ہے۔ ابو بکر کا لڑکا وہ شخص ہے کہ اپنا صحاب کو جو کام کرتے دیکھے ویسے ہی خود بھی کرے گا، اسے عورتوں اور لہو لعب کے سوا کسی بات کا خیال نہیں۔ ہاں، جو شخص شیر کی طرح تیری گھاٹ میں بیٹھے گا اور لومڑی کی طرح تجھے دھوکہ دے گا، جب اسے موقع ملے گا حملہ کر دے گا۔ ابن زبیر اگر ایسی حرکتیں وہ تیرے ساتھ کرے اور تیرے قابو میں آ جائے تو اس کے ٹکڑے اڑا دینا۔ امیر معاویہ کا آخری دن اور آخری بہت ہی پیاری بات بولا ہے۔ خنکار میں خون آنے کا مرض انہیں ہوا اور اسی دن انتقال ہو گیا۔ اس مرض میں 2 بیٹیاں ان کی جس وقت کے انہیں کروڑ دلوا رہی تھے۔ معاویہ نے ان سے کہا تم اس شخص کو الٹ پلٹ کر رہی ہو جو دنیا کو الٹ پلٹ کرنے میں استاد تھا، شباب سے لے کر بڑھاپے تک مال جمع کیا دوزخ نہ جائے۔ تو پھر ایک شعر پڑھا، اسی مرض میں یہ بھی کہا کہ رسول اللہ نے مجھے ایک قمیض پہننے کو دیا تھا، میں نے اسے رکھ چھوڑا ہے، اور ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن تراشے تھے، میں نے قطرن اٹھا لی اور ایک شیشی میں اسے رکھ دیا ہے، جب میں مر جاؤں وہ قمیض مجھے پہنا دینا، اور اس قطرن کو ریزہ ریزہ کر کے لگڑ کے میری آنکھوں میں میرے منہ میں چھڑک دینا۔ امید ہے کہ ان کی برکت سے خدا مجھ پر رحم کرے گا۔ 60 ہجری اسی سال معاویہ کی وفات کے بعد یزید سے لوگوں نے خلافت کی۔ یہ واقعہ رجب کی 15 یا 22 تاریخ کا ہے۔ بعض گرہ رجب لکھتے ہیں اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ میں اور نعمان بن بشیر کو کوفہ میں بحال رکھا۔ مدینہ کا امیر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان تھا۔
اور مکہ کا عمرو بن سعید بن اس تھا۔ یزید جب والے ملک ہوا اسے اس کے سوا کوئی فکر نہ تھا۔ معاویہ نے جب اپنے بعد اس کے ولی عہد کرنے کے لیے لوگوں سے بیعت طلب کی ہے، جن لوگوں نے معاویہ کے کہنے پر بیعت نہیں کی ان سے بیعت لی جائے اور ان کی طرف سے فراغت حاصل کی جائے۔ اسی بنا پر اس نے ولید بن عتبہ کو یہ خط لکھا: امیر المومنین یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کو معلوم ہو معاویہ خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ تھے، خدا نے ان کو کرامت و خلافت اور حکومت سے سرفراز کیا تھا۔ جتنی عمر ان کی لکھی ہوئی تھی اس وقت تک زندہ رہے، جب مدت تمام ہو گئی مر گئے، خدا ان پر رحم کرے۔ ایک اور رکھا اسے لکھا کہ حسین اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر سے بیعت لینے میں تشدد کرو، اور جب تک بیعت نہ کرے ذرا انہیں مہلت نہ دو۔ معاویہ کی موت کے خبر سے ولید کو تشویش ہو گئی۔ ایک امیر عظیم سمجھا اور مروان بن کے پاس کسی کو بھیج کر بلوایا۔ غرض عبداللہ بن عمر بن عثمان اور ایک نوجوان دو شخصوں کے بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے مسجد میں ان دونوں کو پایا، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آ کر کہا، امیر نے تم دونوں آدمیوں کو طلب کیا ہے۔ وقت یہ ایسا تھا کہ ولید اس وقت لوگوں سے نہیں ملتا تھا اور نہ ہی یہ دونوں شخص ابھی ایسے وقت اس سے ملنے کو جاتے تھے۔ دونوں نے یہ جواب دیا کہ تم جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے اب امام حسین سے پوچھا کہ اس وقت تو ولید کسی سے ملتا نہیں ہے، بتاؤ کیوں ہم لوگوں کو بلایا ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا فرعون ہلاک ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا فرما رہے ہیں؟ ان لوگوں کا فرعون ہلاک ہو گیا، فرعون ہلاک ہو گیا، ہم کو اس لیے بلا بھیجا ہے اس خبر کے فاش ہونے سے پہلے ہی بیعت کے لیے ہم پر مواخذہ کرے۔ ابن زبیر نے کہا، میں یہی سمجھتا ہوں۔ پھر پوچھا، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میں اس وقت اپنے جوانوں کو ساتھ لے کر ولید کے پاس جاتا ہوں، دروازہ پر ان لوگوں کو روک دوں گا اور خود اس کے پاس جاؤں گا۔ ابن زبیر نے کہا، اگر تم اس کے پاس گئے تو مجھے تمہاری جان کا اندیشہ ہوتا ہے، جان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا، میں اس طرح جاؤں گا نکل بھی سکوں۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے خادموں کو اقربا کو ساتھ لے کر چلے۔ ولید کے دروازے پر پہنچے، ساتھ کے لوگوں سے کہا، میں اندر جاتا ہوں، اگر میں تم کو پکاروں یا تم سنو آواز بلند کی تو تم سب کے سب اندر چلے آنا، نہیں تو جب تک میں نہ آؤں اپنی جگہ پر موجود رہنا۔ یہ کہہ کر داخل ہوئے اور سلام علیک یا امیر کہا۔ مروان اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین نے معاویہ کی موت سے انجان ہو کر کہا، میل رکھنا ترک ملاقات سے بہتر ہے۔ خدا نے تم دونوں آدمیوں میں صفائی کر دی۔ دونوں اس بات کا کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے تو ولید نے خط پڑھ کر سنایا، معاویہ کی مرنے کی خبر دی اور بیعت کا طلب طالب ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور مروان میں تلخ کلامی ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ سن کر
انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور کہا کہ معاویہ پر خدا رحم کرے، بیعت کا جو تم نے مجھ سے سوال کیا تو میں پوشیدہ طور پر بیعت کرنے والا نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم کو بھی مجھ سے پوشیدہ طور پر بیعت لینے کی ضرورت نہ کرنا چاہیے، مجھ سے لوگوں کے سامنے اعلانیہ بیعت لینا چاہیے۔ ولید نے کہا اچھا حسین، اچھا۔ حضرت امام حسین نے کہا جب لوگوں کے مجمع میں آ کر تم سب سے بیعت لینا، ان کے ساتھ ہی ہم سے بھی لینا، تو ایک ہی بات ہے۔ ولید کا مزاج عافیت پسند تھا، کہنے لگا بسم اللہ، آپ تشریف لے جائیے، سب لوگوں کے مجمع ہی میں ہم سے ملیے گا۔ مروان بول اٹھا اگر اس وقت بغیر بات کیے یہ تمہارے پاس سے چلے گئے تو اللہ پھر جب تک کہ تم میں یہ شدت ہست و خون نہ ہو اس طرح تمہارے قابو میں یہ نہ آئیں گے، تو اللہ پھر قید کر لو، تمہارے پاس سے نکلنے نہ پائے، بیعت کرے تو کرے، نہیں تو اس کی گردن مار دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا ابن الزرقا، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ یہ قتل کرے گا؟ اللہ تو نے جھوٹ بکا، جھک مارا، یہ کہہ کر نکلے ہوئے چلے گئے اور اپنے انصار میں آ گئے، سب کو ساتھ لیے ہوئے اپنے مکان پر آ گئے۔ مروان نے ولید سے کہا تم نے میرا کہنا نہ مانا، امام حسین کے لیے ایسا موقع نہیں، اب کبھی نہیں ملے گا۔ ولید نے کہا سنا مروان، کسی اور ہی ملامت کرو، تم مجھے ایسا مشورہ دیتے تھے جس پر میرے دین کا تباہی تھی، اللہ امام حسین کو قتل کر کے ساری دنیا کا مال و ملک جہاں تک آفتاب و طلوع غروب کرتا ہے اس کو مل جائے تو بھی مجھے منظور نہیں۔ سبحان اللہ۔ حسین کی ایک بیعت کے نہ کرنے پر میں قتل کروں؟ اللہ امام حسین اسی رات کو رجب 60 ہجری 28 تاریخ اتوار کی رات کو مدینہ سے نکل گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کو، بھتیجوں کو اور بھائیوں کو اور محمد بن حنفیہ کے سوا تمام اہل بیت کو لے کر نکلے تھے۔ یزید کا خط ابن زیاد کے نام فرمان کے ساتھ یہ خط بھی ملا، میرے سیاح جو کوفہ میں ہے، یہاں پہ جو سیاح ہے یہ یزید کا سیاح تھا، یہاں گروہ دو ہوتا ہے، حضرت علی کا سیاح الگ ہے اور یزید کا سیاح الگ ہے۔ میرے سیاح جو کوفہ میں ہے انہوں نے مجھے لکھا ہے کوفہ میں ابن عقیل مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے جماعتیں تیار کر رہے ہیں، میرا خط دیکھتے ہی تم کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، وہاں جا کر ابن عقیل کو اس طرح ڈھونڈو جیسے کہ نگینہ کو ڈھونڈتا ہے، انہیں یا تو گرفتار کر لینا یا قتل کر ڈالنا یا شہر سے نکال دینا، والسلام۔ مسلم باہلی بصرہ میں عبید اللہ کے پاس پہنچا، عبید اللہ نے سامان سفر کی درستی اور تیاری کا حکم دیا، دوسرے دن ہی کوفہ کو روانہ ہو جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جانے کا اجازت دیا، نے اپنے انصار کو جمع کیا۔ زین العابدین کہتے ہیں کہ دے کر آپ کے قریب چلا گیا، سنو کیا کہتے ہیں، اور میں بیمار تھا، میں نے سنا میرے والد محترم اپنے انصار سے فرما رہے ہیں، میں خدا تبارک تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا میں بجا لاتا ہوں اور راحت و مصیبت میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تو نے ہم لوگوں کو
نبوت کی کرامت دی، تو نے ہم کو قرآن کی تعلیم دی، تو نے ہم کو علم دین عطا کیا، تو نے ہم کو مشرکوں میں سے شمار نہ کیا۔ ان کے بعد مجھے یہ کہنا ہے کہ اپنے انصار سے افضل بہتر انصار، اپنے اہل بیت سے زیادہ وفادار کسی اور میں نہیں دیکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو ان کے عزیزوں اور انصار کے سر ابن زیاد کے پاس لائے گئے۔ بنی کندہ 13 سر لے کر آئے، ان کا سردار قیس بن اس تھا۔ بنی حوازن 20 سر لائے، ان کا سردار سیمر جوسن تھا۔ بنی تمیم 17 سر لائے، بنی اسد 6 سر لائے، بنی مجہز 7، باقی لشکر والے بھی 7 سر لائے، یہ سب 70 سر ہوئے۔ آپ کو قتل کیا۔ مقتولوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کا قاتل تنائی بن انس نے آپ کو قتل کیا، اور کھولی بن یزید آپ کا سر لے کر آیا، اور حضرت عباس بن علی آپ کو زید بن رقا جہنی نے اور حکیم بن طفیل سنبسی نے قتل کیا۔ حضرت جعفر بن علی اور حضرت عبداللہ بن علی، حضرت عثمان بن علی، ان کا قتل، ان کو شہید کرنے والا کھولی بن یزید نے تیر مار کر ان کو شہید کیا۔ حضرت محمد بن علی، ان کو بنی قبیلہ بنی ابان کے ایک شخص نے شہید کیا۔ حضرت ابو بکر بن علی، حضرت علی بن حسین، ان کو مرہ بن منقذ عبدی نے شہید کیا۔ حضرت عبداللہ بن حسین، ان کو ہانی بن طبیب حجرمی نے شہید کیا، اور حضرت علی بن حسین کمسن سمجھے گئے، اس لیے شہید ہونے سے بچ گئے۔ علی بن حسین یہ زین العابدین کا نام ہے جو بچے تھے، اور ابو بکر بن حسین، ان کو عبداللہ بن عقبہ گنودی نے شہید کیا۔ حضرت عبداللہ بن حسن، ان کو حرملہ بن کاہن نے تیر مار کر شہید کیا۔ حضرت قاسم بن حسن، ان کو سعید بن عمرو ازدی نے شہید کیا، اور حضرت عون بن عبداللہ بن ظفر، ان کو عبداللہ بن عتبہ بنہانی نے شہید کیا۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن ظفر، ان کو عامر بن ناصر تیمی نے شہید کیا، اور حضرت جعفر بن عقیل، ان کو بصر بن رہوتہ حمدانی نے شہید کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عقیل، ان کو عثمان بن خالد جہنی نے شہید کیا۔ حضرت عبداللہ بن عقیل، ان کو عمرو بن شبی صدائی نے تیر مار کر شہید کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل یہ کوفہ میں شہید ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن مسلم، ان کو بھی عمرو بن شبی صدائی اور اسید بن مالک حضرمی نے انہیں شہید کیا، اور حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل، ان کو لقید بن بصیر جہنی نے شہید کیا، اور حضرت حسن بن حسن اور عمرو بن حسن یہ دونوں کمسن تھے، شہید ہونے سے بچ گئے۔ آپ کے آزاد غلاموں میں سے حضرت سلیمان، ان کو سلیمان بن عوف حضرمی نے شہید کیا۔ حسینی لشکر کا پہلا شہید حضرت مسلم بن او سجا اسدی انصار، حضرت عبداللہ قلبی اور ان کی بیوی ام وہب، حضرت عمرو قرظہ انصاری، حضرت حور، پھر حبیر ابن مجاہر نے قریب آ کر کہا، ابن اسوجہ میں بھی آ رہا ہوں،
عبداللہ بن امیر کلبی بھی شہید ہوئے، حضرت زہیر بن کین بھی شہید ہوئے، نافع بن حلال 12 یزیدیوں کو قتل کیا اور کچھ لوگ زخمی ہوئے، آپ بھی شہید ہوئے۔ حضرت حنظلہ بن اسد کی شہادت، حضرت حنظلہ کے بعد دونوں نوجوان جابری آگے بڑھے، مڑ مڑ کر آپ سے کہتے جاتے تھے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ آپ نے ان دونوں کے جواب میں کہا وعلیکم السلام، ان دونوں کے قتال کیا اور شہید ہو گئے۔ حضرت عابس، حضرت سوزب، یہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے۔ واقعہ بہت ہے، زیادہ ہم تاریخ پیش نہیں کیے ہیں، بس اتنے ہی کھول کر بتلا دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔